وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ قرآن شریف کی کوئی آیت حدیث یا ائمہ کا کوئی قول پیش کر دیجیے، تو قرآن کی ایک نہیں بلکہ 14 آیات موجود ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تقلید فرض ہے، اور تقلید کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہو کر کافر قرار پائے گا۔ قرآن پاک کی 14 آیات ہیں، ان میں سے لیجیے ایک آیت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ تین جماعتیں ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ ایک سابقین اولین مہاجرین کی جماعت، اور دوسری انصار کی جماعت، اور تیسری ان کے تابع داروں کی جماعت۔ اتباع، اطاعت، تقلید کو ہم ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، لہذا جو ان کے کہنا مانتا ہے اللہ ان سے راضی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کے غیر مقلد وہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، قال اللہ و قال رسول، باقی سب فضول۔ تو ان کو کہیے پھر یہ آیت کہاں جائے گی جس آیت میں ہے کہ صحابہ کا بھی کہنا ماننا ہے؟ تو یہ آپ کے ایک سوال ہوا۔ آپ نے کہا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا؟ ہم نے کب کہا کہ اجتہاد کا دروازہ یوں بند ہو گیا؟ ہم نے کہا اب بھی کوئی آ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی مجتہد ہو تو پہلے ہمارے سامنے آئے تو صحیح نا، ہم بھی تو پوچھیں کہ یہ کیسا مجتہد ہے۔ غیر مقلدین مجتہد نہیں اور اپنے آپ کے جو ہے غیر مقلد ہو جانے کا دعویٰ کر کے گویا کہ مجتہد بن جاتے ہیں۔ تو پلیز صرف 5 منٹ ہمارے سامنے کیا ٹھہر سکتے ہیں؟ ایک دو باتیں ہی پوچھیں گے تو یہ کیسے مجتہد ہیں؟ ہاں ہم کہتے ہیں کہ مجتہد آئے گا صحیح، یقیناً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو کیا وہ حنفی، شافی، مالکی ہوں گے؟ تو یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود 5ویں مجتہد ہوں گے۔ اس وقت جو بھی ان کا مسلک ہوگا وہی حق ہوگا۔ جس طرح کے چاروں مسلک حق ہیں، سارے قرآن اور حدیث کے قریب ہیں، تو اسی طرح وہ بھی قریب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں کریں گے۔ ان کی ساری باتیں انشاءاللہ یہ دین اسلام کے لیے مجتمع ہوں گی۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ حضرت امام حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو یاد رکھیے حضرت امام حنیفہ صحابہ کی تقلید کرتے تھے اور تابعین کی تقلید کرتے تھے۔ تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تقلید کرنی ہے تب بھی بتائیے، اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی تو تب بھی دلیل سے بتائیے۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ حضرت امام شافی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل اپنے مذہب شیعہ ہونے سے پہلے وہ کن کی تقلید کرتے تھے؟ تو وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سارے لوگوں کی تقلید کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن پوچھا۔ اب ہمارے سارے سوالوں کے اوپر آپ کے سامنے صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں، اگر تو آپ نے جواب دے دیا تو امید یہ ہے کہ آپ صحیح ہوں گے، اگر نہیں دیا تو پھر اپنے اسلام کے بارے میں سوچئے۔ ہم کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، موجودہ قرآن؟ اس قرآن کو بغیر تقلید کے ثابت کیجئے۔ آپ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ہی کہنا ماننا ہے، تو نہ آپ کو اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، نہ رسول اللہ نے آپ کو بتایا۔ اب جنہوں نے بھی آپ کو بتایا ان کی تو آپ نے کم از کم تقلید کر ڈالی، اور حتیٰ کہ آپ کے تقلید کے بغیر جان چھڑا ہی نہیں سکتے۔ اپنا حلالی ہونا بھی بغیر تقلید کے آپ ثابت نہیں کر سکیں گے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ آپ جو ہے اپنے اللہ نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ یہ آپ کا باپ ہے، نہ رسول اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ باپ ہے۔ باقی تو آپ کے یہاں سارے فضول ہیں نا، نہ دائیا کا کہنا ماننا ہے، نہ رشتہ داروں کا کہنا ماننا ہے کہ آپ اسی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ اپنا حلالی ہونا بھی بغیر تقلید کے تو ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ اور تھوڑا اگر آگے چلیے تو پلیز، کیا تقلید امام بخاری کی جائز ہے؟ امام بخاری نے کہا کہ یہ روایت حدیث یوں ہے، تو امام بخاری کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا کہ امام بخاری اگر کوئی حدیث کہے تو وہ سچ ہوگی، اگر کوئی اور کہے تو سچ نہیں ہوگی۔ تو نہ امام بخاری کے وجود پر اللہ نے فرمایا نہ رسول اللہ نے کچھ فرمایا، تو آپ نے امام حنیفہ پر، امام بخاری پر، اس کی سند کے اوپر آپ نے جو ہے اندھا اعتماد کر دیا۔ تو تقلید پھر روایت کے بھی آپ مستحق ہو گئے۔ باقی بھی باتیں بہت ساری ہیں، یہ صرف فار ایگزامپل آپ کو چند ایک باتیں سنا دیں۔ السلام۔